میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تیار ہو عارف؟ ابھی؟ ہاں ٹھیک ہے۔ شکیلہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اسے جگا کر لے چلیں یا ایسے ہی؟ جگاؤ گے تو باقاعدہ جانا پڑے گا، یہی میں سوچ رہا تھا۔ ویسے ہی لے چلو، وہاں جگا لیں گے۔ حیرانی کی وجہ سے اپنا کردار نہ بھول جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے اس پر کسی حد تک کھل جاؤ، جگا لو اسے، طالوت نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ پھر میں نے شکیلہ کو جھنجھوڑا اور شکیلہ جاگ پڑی۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھائی تھی۔ چلو گی نہیں شکیلہ؟ اتنی صبح؟ ہاں، ڈرامہ بستر سے ہی شروع کیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، میں منہ ہاتھ دھو لوں۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں جا کر بھی تو بستر پر لیٹ جانا ہے۔ لیکن وہاں تک جائیں گے کیسے؟ اس ظالم کے شعبدے کس دن کام آئیں گے؟ کیا مطلب؟ آنکھیں بند کرو، اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہوٹل ہے نا؟ ہاں پھر؟ بس تو آنکھیں بند کر دو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، طالوت نے کہا اور شکیلہ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ طالوت نے میرا بھی ہاتھ پکڑا اور دوسرے لمحے ایک ہلکی سی سنسناہٹ ہوئی۔ یہ سنسناہٹ بھی صرف میں نے محسوس کی تھی۔ تب طالوت کی آواز ابھری، بس حضرات آنکھیں کھول دیں، کیا کھڑے کھڑے سونے کا ارادہ ہے؟ ہم نے آنکھیں کھول دیں۔ تنویر صاحب کے مکان کو ہم صاف پہچان گئے تھے۔ شکیلہ شدت حیرت سے گنگ ہو گئی تھی۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں شکیلہ، اب اپنا کردار انجام دینے کو تیار ہو جاؤ، طالوت نے کہا۔ حیرت انگیز، کیا ہم اسے صرف شعبدہ کہیں گے؟ شکیلہ آہستہ سے بولی۔ جو کہنا ہوگا بعد میں کہہ لیں گے، آؤ، طالوت نے کہا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ کیا ہمیں دیکھ نہیں لیا جائے گا؟ شکیلہ نے کہا۔ نہیں، اور مجھے؟ تمہیں بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ میرے خدا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ لڑکیوں میں بس یہی خرابی ہوتی ہے، جب تک سمجھ نہیں لیتی کچھ نہیں کرتی۔ اب اگر تم اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرتی رہیں تو کام ہو گیا۔ کوئی کام بغیر سوچے سمجھے بھی کر لو تو کیا حرج ہے؟ طالوت نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ او اچھا، میں اب ٹھیک ہوں، لیکن کیا میری حیرت فطری نہیں ہے؟ ہاں ہاں فطری ہے، 100% فطری ہے۔ آئیے، شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہم اندر کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم افشاں کی خوابگاہ کے سامنے تھے۔ طالوت نے اندر جھانکا۔ افشاں سو رہی تھی اور دروازہ اندر سے بند تھا۔ تم رکو، میں دروازہ کھولتا ہوں، طالوت نے کہا اور پھر وہ خوابگاہ کے عقب میں چلا گیا۔ ہمیں نہیں معلوم وہ اندر کہاں سے گھسا، لیکن بہرحال چند ساعت کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ آؤ، اس نے کہا اور میں اور شکیلہ اندر داخل ہو گئے۔ افشاں سامنے ہی ایک خوبصورت مسحری پر سو رہی تھی۔ اس کے بدن پر شب خوابی کا لباس تھا۔ میں نے اس پر ہاتھ پھیر دیا ہے، کم از کم 1.5 گھنٹے تک نہ اٹھ سکے گی۔ شکیلہ، تم الماری سے اس کا شب خوابی کا لباس نکال کر پہن لو، ہم اسے مسحری کے نیچے سلا دیتے ہیں۔ لباس پہن کر لیٹ جانا اور تھوڑی دیر کے بعد۔ پتہ ہے، لیکن دیکھو پوری ہوشیاری سے، آپ فکر نہ کریں، شکیلہ نے کہا اور ہم مطمئن ہو کر افشاں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دونوں نے پکڑ کر خوبصورت لڑکی کو احتیاط سے مسحری کے نیچے سلا دیا اور پھر باہر نکل آئے۔ شکیلہ نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ کیسی رہی استاد؟ طالوت نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس تمہاری شرارت، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ارے دلچسپی رہے گی، طالوت ہنستے ہوئے بولا۔ آؤ ذرا قرب و جوار کی سیر کریں، دیکھنا یہ ہے کہ مس شکیلہ اپنا کردار کس طرح انجام دیتی ہیں۔ کافی دیر تک ہم تنویر صاحب کے محل میں آوارہ گردی کرتے رہے۔ پھر خاصا دن نکل آیا۔ یہاں کے معمولات ہمیں معلوم تھے، اس لیے ہم سمجھ گئے کہ اب سب لوگ جاگ چکے ہوں گے۔ ہم نے افشاں کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، گویا شکیلہ جاگ گئی تھی۔ ایک ملازمہ اندر سے نکلی۔ میں نے شکیلہ کے کمرے میں جھانکا۔ شکیلہ لباس تبدیل کر چکی تھی۔ در حقیقت وہ بے حد پرسکون تھی۔ بڑے اطمینان سے اس نے بال درست کیے اور پھر باہر نکل آئی۔ ہم دونوں نے خود کو اس پر ظاہر نہیں کیا تھا، خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ شکیلہ بھی اس کوٹھی سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ ناشتے کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر تنویر صاحب، بڑی ماں، کمال اور دوسرے لوگ موجود تھے۔ شکیلہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور ناشتہ شروع ہو گیا۔ ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو بھی جاری تھی۔ بہت خوب عارف، یہ لڑکی تو بہت عمدہ جا رہی ہے۔ ہاں یار، حیرت انگیز، میں نے بھی اعتراف کیا۔ شکیلہ بے حد پرسکون تھی اور نہایت اطمینان سے ناشتہ کر رہی تھی، لیکن سنسنی خیز مناظر شروع ہونے میں دیر نہیں لگی۔ ابھی ناشتہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ دروازے سے افشاں داخل ہوئی۔ اس نے لباس بدل لیا تھا، لیکن بال وغیرہ یوں ہی بکھرے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تنویر صاحب کی نگاہ اس پر پڑی اور چائے کی پیالی ان کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ ان کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ تو ناشتہ شروع ہو گیا، اس نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر وسیلے انداز میں کہا، اور اس کی آواز پر کمال اور بڑی ماں نے بھی چونک کر ادھر دیکھا۔ دونوں کی حالت بدل گئی تھی۔ ارے مس شکیلہ، آپ کمال ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ شکیلہ نے بھی گھوم کر دیکھا اور پھر افشاں کو دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی، ارے یہ کون ہے؟
अफशां कमर पर हाथ रखे उसी तरह खड़ी थी, लेकिन शकीला को देखकर उसकी हालत भी बदल गई। अरे अरे, वो बौखलाए हुए अंदाज में आगे बढ़ आई। ये अफशां मुतहय्यराना अंदाज में बोली, आपका भाई मिस शकीला? कमाल ने कहा, क्या बकवास है? अफशां गुर्राई। तनवीर साहब खामोशी से दोनों लड़कियों को देख रहे थे। शकीला के इत्मीनान में कोई तब्दीली नहीं आई। वो तीखी निगाहों से अफशां को देख रही थी। खड़ी हो जाओ। अफशां शकीला के करीब पहुंचकर तोहक्कमाना लहजे में बोली, ये कौन बदतमीज है? शकीला ने भी मुंह बिगाड़ कर कहा, वही लड़की जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तनवीर साहब संजीदगी से बोले, आप क्या कह रहे हैं अब्बू? अफशां तुनक कर बोली, मैं मालूम करना चाहता हूं कि तुम क्या कह रही हो। तनवीर साहब ने संजीदगी से कहा, क्या आप सबका दिमाग खराब हो गया है? अफशां तुनक कर बोली, क्या बकती हो? शकीला गुर्राकर खड़ी हो गई और फिर वह कमाल की तरफ रुख करके बोली, ये कोई भी हो, इसके बाल पकड़कर बाहर निकाल दो, मैं तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगी। अफशां गुर्राकर शकीला की तरफ लपकी, लेकिन शकीला भी उस वक्त कमाल कर रही थी। उसने लपक कर मेज से छुरी उठा ली। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? तनवीर साहब और दूसरे लोग भी घबराकर खड़े हो गए थे। मैं कहती हूँ इसे बाहर निकाल दो, शकीला चीख कर बोली। कमाल, इसे बाहर ले जाओ, तनवीर साहब ने कहा। आप सब मेरी तौहीन कर रही हैं। अफशां रो पड़ी। मैं बाहर आकर तुमसे बात करता हूँ, तनवीर साहब ने कहा, और कमाल बमुश्किल तमाम अफशां को बाहर ले गया। तनवीर साहब तशवीशनाक निगाहों से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। ये कहना क्या चाहती है? शकीला ने कहा, खुदा मालूम। और आपको अब्बू क्यों कह रही है? आओ तुम भी आओ, लेकिन बराहे करम खुद पर काबू रखना, तनवीर साहब ने कहा, और फिर सब कमरे से निकल आए। दर हकीकत लुत्फ आ गया था। हम दोनों भी सबके पीछे थे। दूसरे कमरे में अफशां ज़ारो की तार हो रही थी और कमाल उसके सामने खड़ा था। ये है ना आपकी बेटी? मैं नहीं हूं, मुझे भूल जाइए, है ना? वो सिसकती हुई बोली। शकीला, तनवीर साहब ने उसे मुखातिब किया। मैं कहती हूं मैं खुदकुशी कर लूंगी। अफशां गुर्राई। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं अफशां हूं, ये शकीला है। खूब। अब्बू, इससे पूछिए ये क्या चाहती है? शकीला ने कहा। हाँ, तुम जानती हो तुम अफशां नहीं हो, और इससे कबल तुम यही कहती आई हो कि तुम अफशां नहीं शकीला हो। अब अचानक तुम्हारा इरादा क्यों बदल गया? तनवीर साहब ने कहा। मैं कहती हूँ बाज आ जाएं आप लोग। अफशां दांत पीस कर बोली। तुम भी होश में आ जाओ, हम तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं, शकीला ने कहा। तू खामोश हो जा, कमीनी जलील। अफशां धाड़ी। अब्बू, आप सुन रहे हैं? शकीला बोली। लड़की, मैं अब भी तुम्हारे साथ नरमी बरतना चाहता हूँ, मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? तनवीर साहब ने संजीदगी से कहा। मैं यहाँ से चली जाऊँ, यही चाहते हैं आप? अफशां बोली। मेरा ख्याल है जाने की कोशिश के बावजूद तुम नहीं जा सकोगी, तनवीर साहब ने उसी संजीदगी से कहा। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे दोनों साथी पुलिस को जुल देकर निकल गए हैं, और अब तुम्हारे बारे में पुलिस को इत्तला देना मेरा फर्ज है। मुझे एसपी ने भी यही हदायत की थी। आप अपनी बेटी की तमीज नहीं कर सकते अब्बू? अफशां बोली। हाँ, मैं तमीज कर चुका हूँ, मुझे इस ड्रामे का मकसद बताओ। अम्मी, आप भी? अफशां बड़ी माँ से बोली। तुम कोई भी हो बेटी, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम ये सवांग क्यों रचा रही हो? बड़ी माँ ने कहा। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? अफशां सर पीट कर बोली। मैं तुम्हें मशवरा दे सकता हूं। कमाल ने, जो अब तक खामोश था, दखल दिया। जी फरमाइए आप भी। बेहतर यह है कि तुम अब हकीकत पर आ जाओ, हमें बहरहाल तुमसे हमदर्दी है। जहन्नुम में जाओ तुम सब। ठीक है, वो तुम्हारी बेटी है, वही अफशां है, मैं जा रही हूं। जा सकोगी लड़की? तनवीर साहब सर्द लहजे में बोले। फिर यहाँ क्या झक मारूं? चंद बातें बता दो, वरना फिर पुलिस तुमसे पूछेगी। मुमकिन है तुम बेगुनाह हो और कसूर सिर्फ तुम्हारे साथियों का हो। ऐसी शक्ल में तुम मुझे सूरत हाल बता दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अल्लाह! अफशां एक कुर्सी में गिर पड़ी। तुम्हें किसने अगवा किया था और तुम उनके चुंगल से कैसे छूटी? देखिए अब्बू, अच्छा ना होगा। देखिए, मैं कहती हूँ अच्छा ना होगा। अफशां फिर खड़ी हो गई। मेरा ख्याल है तुम्हारे साथियों ने ही तुम्हें आज़ाद कराया होगा, और अब शायद उन्हीं के किसी प्रोग्राम के तहत तुम यहाँ आई हो। दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, अफशां ने कहा। वो हमसे क्या चाहते हैं? नहीं बताऊंगी। आप पुलिस को फोन कर दें। बुलाएं पुलिस, बुलाएं। तुम शायद मुझे अहमक समझती हो। अगर तुम अफशां हो तो ये कौन है? मुझे इजाजत दे दें, खुदा की कसम मुझे इजाजत दे दें, अभी से पूछ लूंगी। मेरे मुंह मत लगो तुम इन लोगों का शौक हो, मेरा नहीं। ऐसा ठीक करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। शकीला ने आंखें निकालते हुए कहा। अरे तो आओ ना, चोर कहीं की, आओ ठीक करो। अफशां आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ी, लेकिन कमाल ने उसे पकड़ लिया। तसद्दक से कहो पुलिस को फोन करे, एसपी आफ्ताब को फौरन तलब करो, जाओ, तनवीर साहब ने कहा, और मुलाजिम दौड़ गया।
میں نے طالوت کی طرف دیکھا۔ اب میں نے سرگوشی کی، کیا ہوا؟ پولیس آ رہی ہے محترم۔ تو پھر؟ نہیں میری جان، ایس پی صاحب فیصلہ نہ کر سکیں گے، طالوت نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر بھی؟ شکیلہ گڑبڑا گئی۔ ایسے ہی گڑبڑا جائے گی، ہم دو اس کی مدد کو جو موجود ہیں، طالوت نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ تنویر صاحب اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ناشتہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ اصلی افشاں کا غصے کے مارے برا حال تھا، لیکن شکیلہ کے انداز بھی خراب تھے۔ نہ جانے کس طرح یہ مندر کی داسی اتنی عمدہ اداکاری کر رہی تھی۔ آؤ تم دونوں میرے ساتھ آؤ، انہوں نے کہا۔ میں نہیں آؤں گی، میرے ہی گھر میں میری اتنی توہین ہو رہی ہے، اس کمینی کو آپ لوگوں نے، افشاں نے روتے ہوئے کہا۔ اس سے قبل تم شاید کسی تھیٹر میں اداکاری کرتی ہوگی، کیونکہ اس وقت بھی عمدہ ایکٹنگ کر رہی ہو۔ یہاں کس لیے داخل ہوئی ہو یہ بتا دو، شکیلہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے یہ تم بتاؤ، فراڈ کہیں کی؟ ابو اب کی بار اگر اس نے زبان سے کوئی بدتمیزی کی تو میں اس کے منہ پر کوئی چیز دے ماروں گی، خدا کی قسم رعایت نہیں کروں گی، شکیلہ نے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ او افشاں بیٹے، تم اپنی امی کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، پلیز جاؤ، تنویر صاحب نے کہا، اور کمال خود شکیلہ کو باہر لے گیا۔ لیکن ہم دونوں کمرے ہی میں رکے رہے تھے۔ شکیلہ، تنویر صاحب نے بڑی نرمی سے اسے پکارا۔ میں افشاں ہوں، آپ لوگ اس کی باتوں میں کیوں آ گئے؟ تم افشاں نہیں ہو، لیکن اس کی ہم شکل ضرور ہو۔ اس کے علاوہ تم نے ایک آڑے وقت میں ہماری مدد کی تھی۔ میں تمہارا احسان مند بھی ہوں شکیلہ۔ اس کے علاوہ میرا خیال تھا کہ تم بھی ایک نیک نیت لڑکی ہوگی۔ بیٹی، زندگی گزارنا بہت ہی کٹھن کام ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اچھے راستے اپنانے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تمہاری اپنی سازش نہیں ہے، بلکہ ان دونوں نے اب کوئی نئی چال چلی ہے۔ کن دونوں نے؟ افشاں بے ساختہ بولی۔ تمہارے ساتھیوں نے۔ ابو دیکھیے، میں کہتی ہوں ہوش میں آ جائیے، میں سب سے نمٹ سکتی ہوں، میں ان سب کو ٹھیک کر سکتی ہوں، لیکن یہ تو سوچیں یہ بات میرے لیے کس قدر تکلیف دہ ہے کہ خود میرے والدین دھوکہ کھا گئے۔ اس کے علاوہ تنویر صاحب اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولے، اس کے علاوہ میں ان دونوں کو بھی برا نہیں سمجھتا تھا، یقین کرو دلی صدمہ ہوا تھا، دل کلک ہوا تھا ان کی گرفتاری پر، لیکن ان کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے ششدر رہ گیا تھا۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ابو، افشاں سر پکڑ کر بولی، تم لوگوں نے پہلے ہی یہ ڈرامہ کیوں نہیں کیا؟ پہلے تو تم انکار کرتی رہی کہ تم افشاں نہیں شکیلہ ہو۔ تو آپ کو یقین ہے کہ میں افشاں نہیں ہوں؟ بالآخر افشاں عاجز آ کر بولی۔ اب اس کی موجودگی میں تو کچھ نہیں سوچا جا سکتا شکیلہ، تنویر صاحب نے جواب دیا۔ آپ نے پولیس کو بلایا ہے؟ ہاں۔ بس ٹھیک ہے، آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں، افشاں نے کہا۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتا۔ کیوں؟ آخر کیوں، جب میں افشاں نہیں ہوں؟ مجھے تم سے ہمدردی ہے، پولیس تمہارے اوپر سختی کرے گی۔ کیوں سختی کرے گی؟ وہ تم سے ان دونوں کے بارے میں پوچھے گی، کچھ بھی کرے، بس میں افشاں نہیں ہوں۔ آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں، افشاں نے کہا۔ میں نے ایس پی آفتاب کو بلا لیا ہے، بہرحال وہ تم سے معلومات کرے گا، ہو سکے تو بیٹی ان دونوں کے بارے میں بتا دینا، بہرحال وہ خطرناک مجرم ہیں۔ میں کوشش کروں گا پولیس تمہیں تکلیف نہ پہنچائے، لعنت ہے، افشاں دانت پیس کر بولی، اور تنویر صاحب کمرے سے نکل گئے۔ لیکن جاتے وقت وہ کمرے کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولے تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور طالوت کی طرف دیکھا۔ اب پولیس آئے گی؟ طالوت مسکرایا۔ ہاں، اور افشاں کو پکڑ کر لے جائے گی؟ لیکن یہ تو اچھا نہیں ہوگا طالوت، میں نے کہا۔ کیوں؟ اس بیچاری کا کیا قصور؟ طالوت نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کا قصور تو نہیں ہے، تفریح میں کوئی المیہ نہ ہو جائے، خطرہ تو ہے۔ طالوت نے افشاں کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر پتھروں کی سی خاموشی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر خطرناک تاثرات ہیں، کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ ہاں، جذباتی ہے۔ پھر کچھ کیا جائے؟ طالوت پرخیال انداز میں بولا۔ کیا کرو گے؟ اسے افشاں بنائے دیتے ہیں اور شکیلہ کو واپس؟ اتنی آسانی سے؟ ہاں، کیوں نہیں، طالوت نے کہا، اور پھر اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی بند کی اور پھر افشاں کی طرف کھول دی۔ دوسرے لمحے افشاں کے بدن پر ایسا ہی لباس تھا جیسا شکیلہ کے جسم پر، لیکن افشاں کو اس کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ اس کے بعد اس فتنہ انگیز شخص نے مجھے اشارہ کیا، اور جو ہی میں اس کے نزدیک پہنچا اس نے میرے کندھے پر سے کوئی چیز جھاڑی۔ میں چونک کر اپنے کندھے کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے ہم بند دروازے سے باہر تھے۔ آؤ، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم شکیلہ کی تلاش میں چل پڑے۔ شکیلہ بڑی ماں کے ساتھ تھی، بڑی ماں آنکھیں بند کیے ایک کرسی پر دراز تھیں۔ طالوت ظاہر ہو گیا اور پھر اس نے ہاتھ سے شکیلہ کو اشارہ کیا۔ شکیلہ نے ہمیں دیکھ لیا اور پھر اس نے بڑی ماں کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ گئی۔ لیکن بڑی ماں چونک پڑی۔ کہاں جا رہی ہو افشاں؟ ابھی آئی امی جان،
उस लड़की की तरफ ना जाना, ना जाने किस इरादे से आई है। नहीं, वहां नहीं जाऊंगी अम्मी, शकीला ने कहा और बाहर निकल आई। और जो ही वो बाहर निकली, तालूत ने उसके सर पर हाथ रख दिया। शकीला मुस्कुराने लगी थी। वो बेचारी समझ भी ना सकी कि तालूत ने क्या कर दिया। जी, शकीला ने कहा, आओ खेल खत्म। तालूत ने कहा, ओ अच्छा। शकीला ने गहरी सांस ली। क्यों, खेल जारी रखने का इरादा है? नहीं, लेकिन मैं कैसी रही? शानदार, तालूत ने कहा। शुक्रिया, अब क्या प्रोग्राम है? अभी तो इन लोगों को देखेंगे, क्या तफरीह रहती है। खतरा नहीं है, खास तौर से आप लोगों के लिए। अरे देखा जाएगा, तुम आओ, अभी पुलिस आने वाली है। पुलिस के सामने मेरा क्या रवैया रहना चाहिए? शकीला ने पूछा। तुम्हें पुलिस के सामने आने की जरूरत ही क्या है? तालूत ने कहा। ओ, शकीला ने गर्दन हिला दी और फिर वो एकदम चौंक पड़ी। अरे तनवीर साहब आ रही हैं। ओ, शायद उन्होंने हमें देख लिया है। इत्मीनान रखो, उनकी बहनाई इतनी तेज नहीं है, तालूत ने कहा। अरे वो इसी तरफ आ रही हैं। आने दो, तालूत ने कहा और फिर शकीला की हैरत की इंतहा न रही। तनवीर साहब हमारे नजदीक से गुजरते चले गए। शकीला मुंह फाड़े उन्हें देखती रह गई। इन्हें क्या हो गया? ताज्जुब से बोली। वो ना सिर्फ अंधे बल्कि बहरे भी हो गए हैं, तालूत बोला। अरे नहीं, वो एकदम बोली। तनवीर साहब, अबे ओ तनवीर साहब, भाई तनवीर साहब। तालूत ने जोर जोर से आवाजें लगाईं, लेकिन तनवीर साहब के कान पर जूं तक न रेंगी। देख लिया तुमने? तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, शकीला ने परेशानी से कहा। आओ समझाएं तुम्हें भी, तालूत ने कहा और वापस पलट पड़ा। शकीला के चेहरे पर उलझन थी। हम लोग तनवीर साहब के पीछे पीछे चल पड़े। तनवीर साहब ड्राइंग रूम की तरफ जा रहे थे। ड्राइंग रूम के दरवाजे से बाहर दो पुलिस वाले खड़े थे। शकीला का सांस फूल गया। पुलिस? उसने सरसराती आवाज में कहा। चली आओ, उन बेचारों को भी दिन में नजर नहीं आता, आ जाओ, तालूत ने कहा। शकीला के हाथ पांव सर्द हो गए। बहरहाल हम तीनों भी तनवीर साहब के पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। ड्राइंग रूम में तसद्दक, कमाल और दो इंस्पेक्टरों के साथ एसपी आफ्ताब भी मौजूद थे। ओह तनवीर साहब, खैरियत? आफ्ताब ने मुस्कुराते हुए कहा। खैरियत ना समझे आफ्ताब साहब, क्या बात है? आफ्ताब ने पूछा। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। यानी अब उस लड़की ने भी अफशा होने का दावा कर दिया है जो अफशा की हमशक्ल थी। अरे, एसपी उछल पड़ा। मगर वो कहाँ है? एक कमरे में बंद कर आया हूं। वो आई कब? अभी थोड़ी देर कबल। अफशा ही के लिबास में है और ऐसी अदाकारी कर रही है जैसे अफशा वही हो और असल अफशा फ्रॉड हो, तनवीर साहब ने कहा। लेकिन उसे तो अगवा कर लिया गया था, खुदा मालूम इस बारे में वो क्या कहती है। किस बारे में? अपने अगवा के सिलसिले में। भाई वो खुद को शकीला तस्लीम कब कर रही है? ओ हाँ, ये भी ठीक है, आपने उसे बंद कर दिया है। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने तनवीर साहब, हम उससे उन दोनों का पता भी मालूम कर सकेंगे। ओफो, मैंने ऐसे खतरनाक लोग नहीं देखे। मुमकिन है अब वो उस लड़की को अफशा बनाकर यहाँ रखना चाहते हों। इस तरह वो आपकी दौलत पर हाथ साफ करने के चक्कर में हो। एक बात जरूर कहूंगा आफ्ताब मियाँ, तनवीर साहब बोले। जी? मेरे ख्याल में वो ऐसे लोग नहीं थे। कमाल है, यानी सब कुछ जानने के बावजूद यकीनन दरमियान में कोई गलत फहमी जरूर है। ये लोग इस तरह मुतासिर कर लेते हैं, फिर बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। बहरहाल ये पुलिस का काम है। इसके अलावा अगर वो चाहते तो पहले ही शकीला को अफशा कह सकते थे। इसमें भी कोई मसलहत होगी, खुदा जाने। बस दिल उन बच्चों के लिए कुड़ता है, ना जाने क्यों। तनवीर साहब ने कहा। खैर आओ, उस लड़की से मिल लो, लेकिन उसके साथ सख्ती नहीं करोगे। आप बेहद नरम दिल हैं। खैर आइए, मैं उसे ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आप आइए। और सब उठ गए। हम भी हस्बे मामूल सबके पीछे थे। आरिफ साहब, खुदा के वास्ते कुछ तो बताइए, इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है? शकीला मेरी आस्तीन पकड़ते हुए बोली। क्या मतलब? क्या ये सब अंधे हो गए हैं? हम इनके साथ हैं और ये हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। होटल के बैरे की क्या कैफियत थी? ओ तो हाँ, इस वक्त भी वही शोभदा कार फरमा है। आप इसे सिर्फ शोभदा कहेंगे आरिफ साहब? चलो शोभदे से कुछ आगे बढ़ा लो, गोया मुझे सही बात नहीं बताई जाएगी, शकीला ने संजीदगी से कहा। सही बात से तुम्हारी क्या मुराद है शकीला? चलें कोई बात नहीं, मैं अब नहीं पूछूंगी, शकीला ने कहा और फिर वो खामोश हो गई। मुझे थोड़ी सी उलझन जरूर हुई थी, लेकिन मैं तालूत की मर्जी के बगैर शकीला को इस राज में शरीक नहीं कर सकता था। हम उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए जहां अफशा बंद थी। तनवीर साहब ने खुद आगे बढ़कर दरवाजा खुला था और फिर वो अंदर दाखिल हो गए। उनके पीछे एसपी और इंस्पेक्टर भी थे। अरे वो तनवीर साहब अफशा का लिबास देखकर चौंक पड़े। अफशा शायद रो रही थी। उसने सुरख आंखें उठाकर उन सबको देखा और खड़ी हो गई।
آئیے ایس پی صاحب، مجھے گرفتار کر لیجئے، میں شکیلا ہوں۔ ہاں، میں ان دونوں مجرموں کی ساتھی ہوں، مجھے گرفتار کر لیں۔ افشاں بیٹی، تنویر صاحب بولے۔ او، کوئی نیا ڈرامہ؟ ابو، کیا آپ کی آنکھوں سے پٹی کھل گئی؟ افشاں نے طنزیہ کہا۔ مگر تم یہاں کہاں سے آئیں؟ تم یہاں کیسے آ گئیں؟ یقیناً تم نے دروازہ کھولا ہوگا اور وہ تمہیں پھنسا کر نکل گئی۔ آپ کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی ابو، افشاں نے زہر خوند سے کہا۔ وہ کہاں گئی افشاں؟ تنویر صاحب نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا۔ افشاں، میں کہتی ہوں میں شکیلا ہوں، آپ بھول کیوں رہے ہیں؟ افشاں کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا بکواس ہے افشاں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ چند منٹ پہلے آپ کو کیا ہو گیا تھا ابو، اس کا جواب دیں۔ کیوں، مجھے کیا ہوا تھا؟ آپ تو مجھے افشاں مان ہی نہیں رہے تھے۔ تمہیں؟ آپ کی اس اداکاری کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ او ایس پی صاحب، میری سمجھ میں یہ سارا گورکھ دھندا نہیں آ رہا۔ مجھے بتائیں کیا بات ہے، آفتاب نے نرم لہجے میں کہا۔ ارے ابھی چند منٹ پہلے میں شکیلا کو یہاں بند کر گیا تھا، افشاں اپنی اماں کے ساتھ تھی، اب یہ یہاں ہے اور وہ؟ ابو خدا سے ڈریں، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا تنویر صاحب آپ کو یہاں بند کر گئے تھے؟ ایس پی صاحب نے پوچھا۔ تو اور کیا، افشاں نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن آپ کیسے کہہ سکتی ہیں تنویر صاحب کہ یہ افشاں شکیلا ہیں؟ ایس پی صاحب نے پوچھا۔ میں اسے کب بند کر کے گیا ہوں؟ یہ تو میرے ساتھ ناشتے پر تھی، وہ تو شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھی، اور یہ؟ تنویر صاحب نے کہا، اور اب پہلی بار افشاں نے اپنے لباس پر توجہ دی اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے بھی عجیب آواز نکل گئی۔ ارے یہ میں؟ ابو، ابھی کچھ دیر قبل میں یہ لباس تو پہنے ہوئے نہیں تھی، خدا کی قسم ابو، خدا کی قسم۔ تنویر صاحب، ایس پی اور دوسرے لوگ پریشان نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ ایس پی نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہم سب پاگل ہو گئے ہیں؟ اچھا، ان دوسری خاتون ہی کو کہیں سے بلوا دیں جو دوسرا لباس پہنے ہوئے تھیں، یا انہیں آپ افشاں تسلیم نہیں کرتے تو پھر انہیں بلوا دیں جو افشاں ہیں۔ کمال، افشاں کو بلا کر لاؤ، تنویر صاحب نے کہا۔ جی بہتر، کمال دوڑا۔ تنویر صاحب سخت پریشانی کے عالم میں ہاتھ مل رہے تھے۔ کیسی شرم کی بات ہے میرے لیے، میں اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو گئی ہوں، لیکن یہ لباس، خدا کی قسم ابو، میں نے لباس تبدیل نہیں کیا، افشاں نے کہا۔ خود بخود تبدیل ہو گیا؟ تنویر صاحب دانت نکال کر بولے۔ ہاں، افشاں نے بے بسی سے کہا۔ ایس پی کے چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات تھے، شاید وہ ہمارے بارے میں کچھ کہنے میں احتیاط کر رہا تھا، ورنہ یہ پراسرار حالات 100% ہماری نشاندہی کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمال واپس آ گیا، اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ پوری کوٹھی میں اس کا پتہ نہیں ہے، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ تھوڑی دیر پہلے بڑی ماں سے اجازت لے کر گئی تھی۔ او گویا؟ میرے لیے جو حکم ہو، ایس پی نے کسی قدر بور ہوتے ہوئے کہا۔ جاؤ بھائی، معافی چاہتا ہوں، میں تو واقعی پریشانی میں پھنس گیا، تنویر صاحب نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ صرف ایک درخواست کروں گا، آفتاب نے کہا۔ جی؟ اگر دوبارہ ان تینوں میں سے کسی کا پتہ چل جائے تو انتہائی اخلاق سے پیش آئیں اور خاموشی سے مجھے اطلاع دے دیں۔ بہتر ہے، میں ایسا ہی کروں گا، خدا حافظ، آؤ، ایس پی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو سچ بتاؤ، میں نے ہی تمہیں بند کیا تھا، تنویر صاحب نے افشاں سے کہا۔ نہیں بولوں گی، خدا کی قسم نہیں بولوں گی، کیسے باپ ہیں آپ، اپنے خون کی بو بھی محسوس نہیں کر سکتے، اس کمینی کی بات مان لی آپ نے۔ میری ناک خراب ہو گئی ہے بھائی، آؤ، تنویر صاحب نے کہا، اور پھر وہ سب باہر نکل گئے۔ شکیلا سکتے کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب وہ سب نکل گئے تو اس نے گہری سانس لی۔ اور ان میں سے کسی نے ہمیں نہیں دیکھا؟ تم وہی مرغے کی ایک ٹانگ لیے کھڑی ہو، طالوت نے کہا۔ نہیں، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی، شکیلا نے کہا۔ البتہ بور ضرور کرو گی۔ نہیں، اب بور بھی نہیں کروں گی، وہ آزردگی سے بولی۔ پکا وعدہ؟ طالوت مسخرے پن سے بولا۔ ہاں، پکا وعدہ، شکیلا نے روحان سے لہجے میں کہا۔ شکریہ، آؤ اب کچھ کھانے پینے کی بات ہو جائے، طالوت نے کہا، اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چل دیا۔ میں نے ڈائننگ روم الگ بنا لیا ہے، وہاں کھانا لگ چکا ہوگا۔ میں اس کی بات کی حقیقت جانتا تھا۔ ہم کوٹھی کے ایک دور افتادہ حصے میں پہنچ گئے، اور جب ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے تو آنکھیں کھل گئیں۔ ایک چوڑی میز لگی تھی اور وہاں انواع اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ میں نے شکیلا کی جانب دیکھا، شکیلا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا تھا۔ کھانے پر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، اور پھر کھانا نہایت خاموشی سے کھایا گیا۔